السلام علیکم دوستو، بھارت کے 20 جوان مارے گئے ہیں۔ اس سب میں بھارت کا پورا دھیان امریکہ کی جانب تھا کہ امریکہ اب بھارت کا ساتھ دے گا، لیکن امریکہ سے ایسی خبر آ رہی ہے جس نے نہ کہ بھارت بلکہ پاکستان سمیت پوری دنیا کو چوکنے میں ڈال دیا ہے۔ دوستو، بھارت یہ سمجھ رہا تھا کہ امریکہ چائنا کے خلاف اب سب سے زیادہ سخت ایکشن لے گا اور چائنا کے خلاف بیان دے گا، چائنا پر معاشی پابندیاں لگائے گا، اور تبت کے معاملے میں امریکہ کی پارلیمنٹ نے ٹرمپ کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ تبت کو آزاد ملک تسلیم کر لیں۔ لیکن ٹرمپ کو بھارت کے 20 جوان کے مرنے سے کوئی اثر نہ ہوا اور نہ ہی انہوں نے تبت کے معاملے میں کوئی فیصلہ کیا۔ دوستو، ٹرمپ کے جواب نے نہ کہ پاکستان چائنا بلکہ بھارت کو سختے میں ڈال دیا ہے۔ دوستو، پاکستان اور چائنا کا بھی یہی ماننا تھا کہ ٹرمپ اس سب سے سخت ایکشن لیتے ہوئے کم سے کم اپنے ایئر کرافٹ کیریئر بحر ہند میں اتار دے گا۔ دوستو، جو اکثر ایسی صورتحال میں وہ کرتا آ رہا ہے، لیکن امریکہ نے کیا کیا؟ امریکہ نے جو 2 شپ بحر ہند میں تھے، امریکہ نے انہیں ہی یہ کہا کہ وہ بھارتی سمندر کے چکر لگا کر واپس آ جائیں اور کچھ نہ کریں۔ دوستو، بات اصل یہ تھی کہ بحر ہند میں چائنا نے پہلے سے ہی کچھ مصنوعی جزیرے بنا کر ان پر نیول اور ایئر فورس کی بیسز بنا رکھی ہیں۔ مالدیپ کے نزدیک چائنا نے پاکستان کے تعاون سے بحر ہند کی سب سے بڑی مصنوعی بیس بنائی ہے، جس پر ایئر کرافٹ کیریئر تک کھڑا ہو سکتا ہے۔ اس بیس پر 10,000 فوجی تعینات ہیں، اور دوسری طرف افریقہ کے نزدیک جبوتی پر بھی چائنا کی خطرناک بڑی بیس ہے، جس پر ایئر کرافٹ کیریئر بھی آ سکتا ہے۔ اس لیے امریکہ یہ جانتا ہے کہ سمندر میں اگر وہ کچھ کرتا ہے تو ہر طرف سے چائنا ہی ہے اور وہ اسے پکڑ لے گا اور اس کے جہازوں کو بھی تباہ کر دے گا۔ اس لیے یہ پہلی بات تھی کہ امریکہ جو بھارت کو بڑے یقین سے یہ کہہ رہا تھا کہ وہ اس کے پیچھے ہے، آج اس نے اپنا بحری بیڑا انڈین سمندر میں نہیں بھیجا۔ دوستو، دوسرا، امریکہ نے چائنا پر کوئی پابندی بھی نہ لگائی۔ جو بھارت یہ سوچ رہا تھا کہ کم سے کم 20 جوان مرنے پر امریکہ یہ تو کر سکتا ہے کہ وہ چائنی مال پر ٹیکس زیادہ کر سکتا ہے، ڈیوٹی زیادہ بڑھا سکتا ہے، لیکن یہ بھی کچھ نہ ہوا۔ اور دوستو، امریکہ کے ساتھ یورپ، کینیڈا اور اس کے دوسرے ممالک ہیں جو اس کے اتحادی ہیں، اور اگر امریکہ نے کوئی قدم نہ اٹھایا تو یہ سمجھ لیجئے کہ امریکہ کا کوئی بھی اتحادی چائنا کے خلاف کسی قسم کا کوئی قدم نہیں اٹھائے گا، اور ساتھ میں آسٹریلیا کی طرف سے بھی کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا۔ دوستو، ان حالات نے بھارت کو سوچنے پر ضرور مجبور کر دیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے جو بیان آیا ہے اس نے تو بھارت کی پریشانی میں کافی اضافہ کیا۔ امریکہ نے چائنا کی مذمت نہیں کی۔ دوستو، امریکہ کے بیانیے میں یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ چائنا نے ایسا کیوں کیا، اور سب سے بڑھ کر کے انڈیا کے لیے یہ پریشانی والی بات تھی کہ امریکہ نے یہ کہا کہ اسے فوجیوں کے مرنے پر افسوس تو ضرور ہے، لیکن وہ اس معاملے میں کچھ نہیں کرے گا اور چائنا اور انڈیا کے درمیان کسی قسم کی کوئی سازش نہیں کرے گا۔ دوستو، یہ وہ پوائنٹ تھا جس نے انڈین سرکار کے پیروں تلے سے زمین ہٹا دی۔ امریکہ نے پہلے بھارت کو یقین دلایا تھا کہ وہ سڑک تعمیر کر کے پاکستان گلگت تک پہنچے اور وہاں سی پیک کو روکے۔ دوستو، امریکہ اس سب میں انڈیا کے پیچھے کھڑا ہے۔ یہ سب امریکہ کی ایما پر بھارت نے شروع کیا، اور اگر دیکھا جائے تو سی پیک سے انڈیا کو تو کوئی خطرہ نہیں، وہ پہلے بھی چائنی مال پر ہی چل رہا ہے۔ خطرہ سارا کا سارا امریکہ کو تھا، جو چائنا کو ورلڈ پاور بننے سے روک رہا تھا اور جس نے انڈیا کو استعمال کیا، اور جب آج انڈیا بری طرح پھنس چکا ہے تو امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس معاملے سے دور ہے۔ امریکہ کے ایک سینیٹر نے اس معاملے میں یہ کہا کہ ٹرمپ نے الیکشن کے لیے اب چائنا سے اتحاد کر دیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ چائنا اس کی مدد کرے، وہ چائنا کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہے۔ ایک ہفتہ پہلے ٹرمپ چائنا کے سخت خلاف تھے اور اس کے خلاف بیان بازی کر رہے تھے، جس 7 ممالک سے چائنا پر پابندیاں لگانے کی بات کی تھی، اور ایک ہفتے بعد ان کا سارا رخ تبدیل ہو گیا۔ دوستو، ٹرمپ الیکشن جیتنے کے لیے اب چائنا سے اتحاد کر رہے ہیں۔ ٹرمپ پر یہ الزام بھی ہے کہ انہوں نے پہلے الیکشن جیتنے کے لیے رشین ہیکرز کی مدد لی تھی، اور اس بار وہ رشین ہیکر کی بجائے چائنا کے ہیکرز کی مدد لینے والے ہیں۔ دوستو، ٹرمپ کے جہاز بحر ہند کے آس پاس بین الاقوامی سمندر میں گھوم رہے ہیں، اور وہ بین الاقوامی راستوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ وہ بحر ہند آ سکتے تھے لیکن نہ آئے، بلکہ امریکہ کے عام سے ڈسٹرائر بحر ہند کا چکر لگا کر واپس چلے گئے۔ اگر امریکہ انڈیا کے معاملے میں کچھ کرتا تو وہ ضرور اپنا ایئر کرافٹ کیریئر انڈیا کے سمندر میں بھیجتا، لیکن امریکہ کے جواب نے سبھی کو چوکنا کر دیا، اور اس سے چائنا اور پاکستان کے حوصلے ضرور بلند ہوئے ہیں۔ دوستو، اب چائنا، پاکستان، نیپال یہ سمجھ گئے ہیں کہ انڈیا بالکل اکیلا ہے۔ انڈیا کے پڑوسی تو اس کا ساتھ نہیں دے رہے، بلکہ وہ بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہے جو اس کو استعمال کر رہے تھے، اور دنیا اس کا ساتھ نہیں دے رہی، اور پاکستان اور چائنا کے پاس اب سنہری موقع ہے کہ وہ اپنے علاقے انڈیا کے ظالمانہ تسلط سے آزاد کروائیں۔ دوستو، چائنا کی تیاری سرحد پر مکمل ہے۔ اس نے جدید دور کی دھور مار توپیں، ٹینک، بختر بند اور بڑی تعداد میں ملٹری اسلحہ سرحد پر پہنچانا شروع کر دیا ہے۔ چائنا کی ایئر فورس انڈین سرحد پر مکمل الرٹ ہے، ساتھ میں وہ نیپال کی بیس پر بھی الرٹ ہے، اور بھوٹان کی ایئر بیس پر بھی
چائنا کے جہاز مسلسل اڑان بھر رہے ہیں اور انڈین نیوی ساؤتھ چائنا سی کے بعد اب پورے بحر ہند میں پھیل رہی ہے۔ چائنا کی سبمرین، چائنا کا ایئر کرافٹ کیریئر اور چائنا کے ڈسٹرائر اور کوورٹی اس سمندر میں اب مکمل آزادانہ گھوم رہے ہیں۔ اس سے یہ مانا جا رہا ہے کہ انڈیا کو سب سے بڑا خطرہ سمندر کی جانب ہے۔ اور دوستوں، کچھ ماہرین کے مطابق پاکستان نے اسکردو کے نزدیک ایک فائٹر جدید ایئر بیس بنائی ہے۔ اس پر جدید طیارے نصب ہیں۔ اس کا خلاصہ امریکہ کے سیٹلائٹ نے کیا اور اگر ضرورت پڑتی ہے تو چائنا کے طیارے مسلسل اس بیس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ پاکستان کی تیاری اتنی خفیہ ہے کہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ پاکستان انڈیا کے ساتھ کیا پتے کھیل رہا ہے۔ اس لیے کچھ ماہرین یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سب کچھ شروع ہونے سے پہلے ہی پاکستان نے تمام تیاری مکمل کر لی تھی، اور اب کچھ انڈین ماہرین یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ پاکستان کی خاموشی ایک بہت بڑا طوفان ہے، اور انہوں نے انڈین حکومت کو یہ مشورہ دیا کہ پاکستان کی سرحد پر تیاری مکمل ہے، آپ بھی تیاری کریں۔ کیونکہ دوستوں، 2-3 دن پہلے چائنا سے ایک ایسی خبر آئی تھی جس نے انڈیا کو کافی پریشان کر دیا۔ دوستوں، چائنا کے سرکاری اخبار گلوبل ٹائمز کے چیف ایڈیٹر نے انڈیا کو یہ دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر انڈیا نے دوبارہ کوئی ایسی حرکت کی تو اس پر تینوں جانب سے حملہ ہوگا۔ دوستوں، ایک جانب سے تو حملہ ہو چکا ہے، یعنی چائنا کی جانب سے، دوسری جانب سے بھی حملہ ہوا یعنی نیپال کی جانب سے، لیکن انڈیا یہ سمجھ رہا تھا کہ پاکستان اس سب سے دور ہے۔ لیکن چائنا کے چیف ایڈیٹر کے اس بیان سے انڈیا کی پریشانی میں اضافہ ہوا کہ پاکستان بھی تیار بیٹھا ہے۔ دوستوں، اس لیے انڈین ماہرین نے انڈین حکومت کو یہ مشورہ دینا شروع کر دیا ہے کہ چائنا کی سرحد پر آپ تو تیاری مکمل کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کی سرحد پر آپ تیاری مکمل کریں، کیونکہ پاکستان کی خاموشی کو دیکھتے ہوئے انڈین حکومت نے فوجی اور اسلحہ پاکستان کی سرحد سے چائنا کی سرحد کی طرف منتقل کر دیا تھا۔ اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو سرحد پاکستان سے ملتی ہے اب وہ خالی پڑی ہے۔ جنگ ہوئی تو پاکستان آگے بڑھ کر علاقے پر قبضہ کر سکتا ہے اور پاکستان ان پر آسانی سے قبضہ کر لے گا۔ ماہرین میں سے ایک نے کہا کہ پاکستان جب کچھ کرتا ہے تو وہ اسے خفیہ رکھتا ہے۔ انہوں نے کارگل کی مثال دی، جب پاکستان کے سپاہی سال کے 6 مہینے سردیوں میں کارگل کی چوٹیوں پر خاموشی سے بیٹھے رہے تھے اور انڈین کو بھنک تک نہ لگی کہ کارگل کی چوٹیوں پر پاکستان کا قبضہ ہو چکا ہے۔ اور جب گرمیاں شروع ہوئیں اور انڈین فوجی اپنی پوسٹوں پر واپس جانے لگے اور جب وہ پہاڑ پر چڑھنے لگے تو پاکستانی سرماؤں نے ان پر ایسا حملہ کیا کہ 300 سے 500 فوجی وہیں پر ڈھیر کر دیے، اور انڈیا کے سپاہی یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کی پوسٹیں اب خالی پڑی ہیں تو وہ جا کے آرام سے وہاں پر بیٹھ جائیں گے۔ پاکستان نے ایک دم سے ہی وہاں پر ان کے ڈھیر لگا دیے۔ اس لیے پاکستان کی خاموشی میں پاکستان کی خاموشی نے انڈیا کو سب سے زیادہ پریشان کر دیا ہے۔ انڈین میڈیا پاکستان کی جگہ آج کل زیادہ تر چائنا کو ڈسکس کرتا ہے، لیکن وہ یہ بھی کہتا ہے یہ سب کچھ پاکستان کا کیا دھرا ہے۔ پاکستان انڈیا کے ساتھ ایسے پتے کھیل رہا ہے جس نے انڈیا کو اس تمام معاملے میں پھنسا دیا ہے۔ دوستوں، ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن میں آل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کیجیے۔ ہمارا پاکستان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔